دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ فرمایا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیے، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک با پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کھٹن ہوا کرتی ہیں، اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا ہے؟ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، جو گلے میں ہو اسے پٹا کہتے ہیں، اور پٹا انسانوں کے گلے میں نہیں جانوروں کے گلے میں ہوتا ہے۔ حجاب 3 طرح کی عورتوں پر فرض ہے، نبی کی بیویوں پر، نبی کی بیٹیوں پر، مومنہ عورتوں پر۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن عورتوں میں شامل ہیں۔ عورت کی عزت دوپٹہ، حجاب اور چادر ہے، اور میں نے کئی مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ ایک دن آپ کو سر سے پاؤں تک حجاب کروایا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہو وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکیاں اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئی وہ مسل دی جائیں گی، بکھیر دی جائیں گی۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ دستک دینا مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن ہے۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے اعتراض اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر۔ جس شخص کے ساتھ آج آپ کا تعلق حرام ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہی ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ 2 نامحرم اور گناہوں کی ایک دلدل، ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والے مسلسل دھستے چلے جائیں، ایک ایسی کال کوٹڑی کہ جس سے باہر آنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، اضطراب، بے چینیاں اور الجھنیں۔ نامحرم کے منہ سے وفا کی باتیں جیسے ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر تم نے کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینی ہے تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ پردہ کرنا ہے تو کوشش بھی خود کرو، کوئی آپ کی حوصلہ افزائی تو ضرور کرے گا، لیکن زبردستی آپ کے چہرے پر نقاب کوئی نہیں کرے گا۔ اگر حجاب کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں آپ کے جسم میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔
میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قیدخانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیری حیات کا پیرا ہے۔ میں نے پردہ اللہ کا حکم مان کر کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے کہنے پر۔ جب پردہ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر یہ لوگوں کے کہنے پر کیوں اترے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ ایک حجاب اس بات کی نمائندگی نہیں کرتا کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اگر آپ کا ایمان کم ہے تو بھی آپ کا تعلق اسلام سے ہے۔ حقیقت میں کمزور لڑکیاں تو وہ ہوتی ہیں جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ اڑنے والے خس و خاشاک کی مانند ہر رنگ میں رنگی جاتی ہوں۔ کمزور لڑکیاں تو وہ ہیں جو پانی کے بہاؤ پر بہنے والے اشراط الارض کی مانند معاشرے اور ٹرینڈ کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ حجابین تو وہ بہادر لڑکیاں ہوتی ہیں جو جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپے ہواؤں کا رخ بدل کر رکھ دینے کا عزم رکھتی ہیں۔ حجابین تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو دریاؤں کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتی ہیں۔ معاشرہ جو کہے، لوگ جو کہیں، ٹرینڈ جو کہے، وہ اللہ کی آیات کو تھام کر رکھتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتی ہیں، یہی وہ لڑکیاں ہیں جو اس قوم کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ اللہ انہیں اور ان کی عزم و ہمت کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ پردہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس سے صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان خوبصورت اور محفوظ نظر آتا ہے۔ تعجب اس بات پر نہیں کہ عورتوں کے کپڑے تنگ ہو گئے اور وہ ہمیشہ برہنہ ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ ان گھروں سے نکلتی ہیں جن میں مرد ہوتے ہیں۔ پردہ چہرے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ نسوانی حسن کا مظہر اول چہرہ ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ فتنے کا باعث نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو وہ شاعری کے یہ الفاظ سن لے: یہ لبِ لعلی کہاں ہوتے ہیں، چاہے زکن نرگسی آنکھیں ستواں ناگ، ابروئے خمدار، یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہی ہوتے ہیں نا۔ سب سے بڑی اٹریکشن چہرہ ہے، یہ نہ چھپایا تو پھر کیا چھپایا۔ میں ہر لڑکے کی نظریں تو نہیں جھکا سکتی، نہ یہ میرے بس میں ہے، لیکن میں خود کو پردے میں ضرور ڈھانپ سکتی ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ جس طرح میری نظر خراب ہونے سے سب اندھے نہیں ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح میری نگاہ پارسا ہو جانے سے ہر نگاہ پارسا نہیں ہو جائے گی، پردہ فرض ہی رہے گا۔ تیرے ہی حکم کو بجا لایا ہے میں نے، خود کو پردوں میں یا رب چھپایا ہے میں نے۔ سب کی نظروں سے محفوظ مہک رہی ہوں، ایمان کے رنگوں سے خود کو سجایا ہے میں نے۔ کیا بتاؤں، اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے، فقط تیری محبت کو سینے سے لگایا ہے میں نے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جب تم پردہ اپنانا چاہو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری سہیلیاں تمہارا مذاق اڑائیں، بس اپنی سہیلیاں چھوڑ دینا، لیکن پردہ نہیں۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے، حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو پردہ کرنا ہے تو پھر اسے اتارنا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے، یعنی یہ جو حیا ہے یہ قبر تک جائے۔ ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا۔ نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن کی نگاہ آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے، آزاد نگاہی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ سب سے قیمتی دھات سونا، سب سے قیمتی دھاگا ریشم، مرد کے لیے حرام اور عورت کے لیے جائز ہے۔ تعجب ہے پھر بھی عورت کو اسلام سے آزادی چاہیے۔ مسلمان عورتیں صرف خیالات کی اڑان میں ہی تنہا پرواز کرتی ہیں، زمینی حقائق میں وہ اپنے رشتوں کے حصار سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی، اور اسی کو حیا کہتے ہیں۔ جب عورت دینی علوم سے ناواقف ہو تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، اولاد کو خراب کر دیتی ہے اور امت کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ ماضی میں عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا نہیں تھا، حال میں سر پر ٹھہرتا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں نظر ہی نہ آئے۔ ایک عورت کو ایک بچے سے زیادہ حفاظت اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس قدر وہ باپردہ ہوگی اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ برقع عورت کی آبرو کا پہرا ہے جس کا ہر دھاگا کہتا ہے کہ میں پہرے دار ہوں۔ انسان
دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے۔ سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے، پھر کیسی پریشانی۔ جب عورت پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کی عزت اور وقار کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر عزت اور احترام کی تلاش دونوں کو ہے۔ مرد کی حیادار آنکھیں اور عورت کا حیادار لباس ہی ایک پاکیزہ معاشرے اور حقیقی فلاحی ریاست کا ضامن ہے۔ نگاہ کا آزاد ہونا، ہر چیز، ہر شخص کو دیکھ لینا، انسان کو ایک ان دیکھے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ کو ملکہ بننے کے لیے تاج کی نہیں بلکہ حجاب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرنا جہاد کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے دشمن اور منافقین اب سب سے بڑی چیز جس کی تلاش میں ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے مسلم خواتین کے حجاب کو ختم کیا جائے۔ عورت اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں ہے۔